بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ زمانہ اس تیزی سے بدل رہا ہے کہ جس انقلاب کو پہلے ایک مدت درکار ہوتی تھی، اب وہ دیکھتے ہی دیکھتے رونما ہو جاتا ہے۔ آج کا ماحول 15-20 سال پہلے کے وقت سے موازنہ کر کے دیکھیے، زندگی کے ہر شعبے میں کایا ہی پلٹی نظر آئے گی۔ لوگوں کے افکار و خیالات، سوچنے سمجھنے کے انداز، معمولات زندگی، معاشرت، رہن سہن کے طریقے، باہمی تعلقات، غرض زندگی کے ہر گوشے میں ایسا انقلاب برپا ہو گیا ہے کہ بعض اوقات سوچنے سے حیرت ہوتی ہے۔ کاش یہ برق رفتاری کسی صحیح سمت میں ہوتی تو آج یقیناً ہماری قوم کے دن پھر چکے ہوتے، لیکن حسرت اور شدت حسرت، افسوس اور ناقابل بیان افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ساری برق رفتاری الٹی سمت میں ہو رہی ہے۔ کسی شاعر حکیم نے یہ مصرع مغرب کے لیے کہا تھا، مگر آج یہ ہمارا حال بن چکا ہے کہ تیز رفتاری ہے مگر جانب منزل کہاں۔ جن گھروں میں کبھی کبھی تلاوت قرآن کی آواز آ جایا کرتی تھی، اب وہاں صرف فلمی نغمے گونجتے ہیں۔ جہاں کبھی اللہ و رسول اور اسلاف امت کی باتیں ہو جایا کرتی تھیں، اب وہاں باپ بیٹوں کے درمیان ٹی وی اور فلموں پر تبصرے زیر بحث رہتے ہیں۔ جن گھرانوں میں کبھی کسی اجنبی عورت کی تصویر کا داخلہ محال تھا، اب وہاں بیٹیاں اور بہن بھائی ایک ساتھ بیٹھ کر نیم برہنہ رقص دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ جن خاندانوں میں کبھی حرام آمدنی سے آگ کے انگاروں کی طرف پرہیز کیا جاتا تھا، اب وہاں نسلیں کی نسلیں سود و رشوت اور قمار سے پروان چڑھ رہی ہیں۔ جو خواتین پہلے برقع کے ساتھ باہر نکلتی ہوئی ہچکچاتی تھیں، اب وہ دوپٹے کی قید سے آزاد ہو رہی ہیں۔ غرض اسلامی احکام سے عملی اعراض اس تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے کہ مستقبل کا تصور کر کے بعض اوقات روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس تشویشناک صورتحال کے یوں تو بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس وقت اس کے صرف ایک سبب کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ خدا کرے کہ اسے اسی توجہ اور اہتمام کے ساتھ سن اور سمجھ لیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ وہ سبب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ دیندار سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر والوں کی دینی اصلاح و تربیت سے بالکل بے فکر ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ اگر آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ایسی ڈیسیوں مثالیں آپ کو نظر آئیں گی کہ ایک سربراہ خاندان اپنی ذات سے بڑا نیک اور دیندار انسان ہے، صلاۃ و صوم کا پابند ہے، سود، رشوت، قمار اور دوسرے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اپنی اچھی خاصی دینی معلومات رکھتا ہے اور مزید معلومات حاصل کرنے کا شوقین ہے، لیکن اس کے گھر کے دوسرے افراد پر نگاہ ڈالیے تو ان میں ان اوصاف کی کوئی جھلک خوردبین لگا کر بھی نظر نہیں آتی۔ دین، مذہب، خدا، رسول، قیامت، آخرت جیسی چیزیں سوچ وچار سے، موضوعات سے یکلخت خارج ہو چکی ہے۔ ان کی بڑی سے بڑی عنایت اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے مذہبی طرز عمل کو گوارا کر لیتے ہیں، اس سے نفرت نہیں کرتے، لیکن اس سے آگے نہ وہ کچھ سوچتے ہیں نہ سوچنا چاہتے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اولاد کی ہدایت ماں باپ کے قبض قدرت میں نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بھی کنعان پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ فریضہ تو ہر مسلمان کے ذمے عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دینی تربیت میں اپنی پوری کوشش صرف کرتے۔ اگر کوشش کے باوجود راہ راست پر نہیں آتے تو بلا شبہ وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس مقصد کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا اور اس نے اپنے تئیں دین پر عمل کر کے اپنے گھر والوں کو حالات کے دھارے میں بے فکری کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو وہ ہرگز اللہ کے نزدیک بری نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل اس احمق کی سی ہے جو اپنے بیٹے کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھے اور یہ کہہ کر الگ ہو جائے کہ جو جوان بیٹا اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ کنعان بلا شبہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہی بیٹا تھا اور آخر دم تک اس کی اصلاح نہ ہو سکی،
لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ اس جلیل القدر باپ نے اسے راہ راست پر لانے کے لیے کیا کیا جتن کیے، کیسے کیسے پاپڑ بیلے، کس کس طرح خون کے گھوٹ پی کر اسے تبلیغ کی۔ اس کے بعد بھی اس نے اپنے لیے سفینہ ہدایت کے بجائے کفر و ضلالت کی موجیں ہی منتخب کی، تو بے شک حضرت نوح علیہ السلام اس کی ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ لیکن کیا آج کوئی ہے جو اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے فکر و عمل کی اتنی توانائیت صرف کر رہا ہو؟ قرآن کریم نے ایک مسلمان پر صرف اپنی اصلاح کی ذمہ داری عائد نہیں کی ہے، بلکہ اپنی گھر والوں، اپنی اولاد، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے اہل خاندان کو راہ راست پر لانے کی کوشش بھی اس پر ڈالی ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ احکام الہی کا پابند کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ پر بھی نبوت کے بعد جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا وہ یہ تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی اہل خانہ کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نے اپنے اہل خاندان کو کھانے پر جمع فرمایا اور کھانے کے بعد ایک مؤثر خطبہ دیا جس کے مندرجہ ذیل جملے روایات میں محفوظ رہ سکے ہیں۔ یا فاطمہ بنت محمد، یا صفیہ ابنت عبد المطلب، یا بنی عبد المطلب، لا املک لکم من اللہ شیئا سلونی ما شئتم، یا بنی عبد المطلب انی واللہ ما اعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتم به انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ وقد امرنی اللہ ان ادعوکم الیہ فأیکم یوازرنی على هذا الامر على ان یکون اخی۔ اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، مجھے اللہ کی طرف سے تمہارے حکم میں کوئی اختیار نہیں، تم میرے مال میں سے جتنا چاہو مجھ سے مانگ لو۔ اے بنی عبد المطلب، خدا کی قسم جو چیز میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، مجھے عرب میں کوئی جوان ایسا معلوم نہیں جو اپنی قوم کے پاس اس چیز سے بہتر کوئی شے لایا ہو۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں، اور مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کو اس کی طرف دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرے ہاتھ مضبوط کرے اور اس کے نتیجے میں میرا بھائی بن جائے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت یہی رہی ہے کہ انہوں نے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے گھر والوں سے کیا اور خود احکام الہی پر کاربند ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی دینی تربیت پر اپنی پوری توجہ صرف فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات سے پہلے اپنی اولاد کو جمع کر کے جو وصیت فرمائی اس کا تذکرہ قرآن کریم نے اس طرح کیا ہے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے کہا کہ ہم اس ذات پاک کی پرستش کریں گے جس کی آپ اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق پرستش کرتے آئے، یعنی وہی معبود جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور ہم اسی کی اطاعت پر قائم رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز کا پابند بنائیے اور میری اولاد کو بھی، اے ہمارے پروردگار میری دعا قبول کر لیجئے۔ انبیاء علیہ السلام کی ایسی ایک دو نہیں دسیوں دعائیں منقول ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی اولاد اور اہل خاندان کی دینی اصلاح کی فکر ان حضرات کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں تم مسلمانوں کو خود عذاب الہی سے بچنے کی تاکید فرمائی، وہاں گھر والوں کو بھی اس سے بچانے کی ذمہ داری ان پر عائد کی ہے۔ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ نیز ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ قرآن و حدیث کے یہ واضح احکام
اور انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت جاریہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایک مسلمان کے ذمے صرف اپنی ذات کی دینی اصلاح ہی نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کی دینی تربیت بھی اس کے فرائض میں داخل ہے، اور در حقیقت اس کے بغیر انسان کو خود دین پر ٹھیک کاربند رہنا ممکن بھی نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کا سارا گھریلو ماحول دین بیزار اور خدا نہ آشنا ہو تو خواہ وہ اپنی ذات میں کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن اپنے ماحول سے ضرور متاثر ہوگا۔ اس لیے خود اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے گرد و پیش کو فکر و عمل کے اعتبار سے اپنا ہم مشرب بنایا جائے۔ آج ہمارے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس فریضے سے یکسر غافل ہو چکے ہیں۔ بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں نئی نسل کی دینی تربیت بالکل خارج از بحث ہو گئی ہے، اور اگلے وقتوں کے لوگ حالات کے آگے سپر ڈال کر اپنی اولاد کو زمانے کے بہاؤ میں چھوڑ چکے ہیں۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے اہل خانہ کو دینی رنگ میں رنگنے کی بڑی کوشش کی، لیکن زمانے کی ہوا ہی ایسی ہے کہ ہمارے واعظ و نصیحت کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا، مگر اضطراب اور کتنی دل سوزی کے ساتھ یہ کوشش کی ہے۔ اگر آپ کی اولاد جسمانی طور پر بیمار ہو جائے اور اس کا کوئی عضو خدا نہ کرے آگ میں جلنے لگے تو آپ کے دل میں کتنی تڑپ محسوس کرتے ہیں، اور یہ تڑپ آپ سے کیسے کیسے مشکل کام کرا لیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے اپنی اولاد کو گناہوں میں مبتلا دیکھ کر بھی کبھی آپ نے اتنی تڑپ محسوس کی ہے؟ اگر واقعتاً اولاد کی دینی اور اخلاقی تباہی کو دیکھ کر آپ میں اتنی ہی تڑپ پیدا ہوئی ہے جتنی اسے بیمار دیکھ کر ہوئی تھی، اور آپ نے اسے دینی تباہی سے بچانے کی ایسی ہی کوشش کی ہے جتنی جسمانی ہلاکت سے بچانے کے لیے کرتے ہیں، تو بلا شبہ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے گھر والوں کی دینی تربیت میں اتنی لگن، ایسے جذبے اور اتنی کاوش کا مظاہرہ نہیں کیا تو کیا وجہ ہے کہ ایک معمولی سی آگ اپنے بچے کے قریب دیکھ کر آپ کے سینے پر سانپ لوٹ جاتے ہیں، اور جہنم کی ابدی آگ جس سے بچاؤ کی کوئی صورت ہی نہیں، اسے آپ اپنی اولاد کے سامنے منہ کھولے دیکھتے رہتے ہیں، مگر آپ کی محبت و شفقت کوئی جوش نہیں مارتی۔ اگر آپ اپنے ننھے سے بچے کے ہاتھ میں بھرا ہوا پستول دیکھ لیتے ہو تو اس کے رونے دھونے کی پرواہ کیے بغیر جب تک اس کے ہاتھ سے وہ پستول چھین نہ لے چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب وہی اولاد آپ کو دینی تباہی کے آخری سرے پر نظر آتی ہے تو آپ صرف ایک دو مرتبہ زبانی واعظ و نصیحت کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی سنجیدگی اور اہتمام کے ساتھ اپنے گھر کی اصلاح کی مؤثر تدبیریں سوچی ہیں؟ جس لگن اور دلچسپی کے ساتھ آپ اپنی اولاد کے لیے روزگار تلاش کرتے ہیں، کیا اتنی لگن کے ساتھ اس کی تربیت کے راستے تلاش کیے ہیں؟ جس خشوع و خضوع اور سوز قلب کے ساتھ آپ ان کی صحت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیا اسی طرح آپ نے ان کے لیے اللہ سے صراط مستقیم طلب کی ہے؟ گر ان میں سے کوئی کام آپ نے نہیں کیا تو آپ کے اہل خانہ کی ذمہ داری ہے کہ سبکدوش سمجھنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ان ساری گزارشات کا منشا صرف یہ ہے کہ نئی نسل جس برق رفتاری کے ساتھ فکری گمراہی اور عملی بے راہ روی کی طرف بڑھ رہی ہے، اس کا پہلا مؤثر علاج خود ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ اگر مسلمانوں میں اپنے گھر کی اصلاح کا خاطر خواہ جذبہ اور سچی لگن اور اس کی حقیقی تڑپ پیدا ہو جائے تو یقین کیجیے کہ آدھی سے زیادہ قوم خود بخود سدھر سکتی ہے۔ اگر کوئی دیندار شخص یہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد خدا بیزاری کی جس راہ پر چل پڑی ہے، حقیقت میں اس کے لیے وہی راہ راست ہے، اور ہم نے اپنے
گرد مذہب و اخلاق کے بندھن باندھ کر غلطی کی تھی، تو ایسے دیندار کے گھر میں تو دنیا و آخرت دونوں کے خسارے پر ماتم کرنے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا دین برحق ہے اور مرنے کے بعد جزا و سزا کے مراحل پیش آنے والے ہیں، تو پھر خدا کے لیے اپنی اولاد کو بھی اس جزا و سزا کے دن کے واسطے تیار کیجیے، اسے ضروری دینی تعلیم دلوائیے، اس کے ذہن کی شروع ہی سے ایسی تربیت کیجیے کہ اس میں نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے نفرت ہو، اس کے صحبت اور اس کا ماحول درست رکھنے کا اہتمام کیجیے، اپنے گھروں کو تلاوت قرآن اور اسلاف امت کے تذکروں سے آباد کیجیے، گھر میں کوئی ایسا وقت نکالیے جس میں سارے گھر والے اجتماعی طور پر دینی کتب کا مطالعہ کریں، اپنے ذاتی عمل کو ایسا دلکش بنائیے کہ اولاد اس کی تقلید کرنے میں فخر محسوس کرے، اپنے اہل و عیال اور اقارب و احباب کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر گامزن ہونے اور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے چند مثالیں ایسی باقی رہ جائے جو اپنی بدخمیری کی وجہ سے اصلاح پذیر نہ ہو سکے، لیکن یقین ہے کہ اگر اس مقصد کے لیے اتنا اہتمام کر لیا گیا تو نئی نسل کی ایک بھاری اکثریت راہ راست پر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی محنت اور کوشش میں برکت دی ہے، اور دین کی دعوت و تبلیغ میں جو محنت کی جائے اس کی کامیابی کا خصوصی وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے ناممکن ہے کہ اپنے گھر کی اصلاح کی یہ کوشش بالکل بارآور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔